رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں۔ آج کی اسلامی تاریخ 28 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے نے ملک شام پہنچ کر مقام بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے اپنی عادت کے برخلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ اس نے تورات و انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے، ان کو ملک شام نہ لے جانا ورنہ یہودی قتل کی کوشش کریں گے۔ انہیں واپس لے جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو طالب اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ داد یعنی کھجلی جیسی ایک بیماری کا اچھا ہونا۔ عبس بن حمال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چہرے پر داد تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ ابھی رات بھی نہ ہونے پائی تھی کہ داد ختم ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فائدہ: جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بڑھاپے میں رزق میں برکت کی دعا۔ بڑھاپے میں رزق میں برکت کے لیے یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبری سنی وانقطاع عمری، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، بڑھاپے اور زندگی کی آخری عمر میں مجھ پر اپنا رزق خوب بڑھا دیجیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہ لا سکے
تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ سخت گناہگار ہیں۔ مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا والوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تب بھی اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج۔ صحت مند ہونے کے لیے بہترین غذا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں جب ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو ہمیں سخت بھوک لگی، حتیٰ کہ ہم نے درختوں کے پتے کھائے۔ اتنے میں سمندر کی موجوں نے ہماری طرف عنبر نامی ایک مچھلی پھینکی، جس کو ہم نے 15 دن تک کھایا اور اس کی چربی کا شوربہ بنایا، جس سے ہمارے جسم موٹے ہو گئے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لو اور ہدیہ واپس مت کرو اور مسلمانوں کو مت مارو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ